نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سیلف نالج، اور اس سے پہلے میں شارٹلی یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام اور قرآن یعنی اس یوٹیوب چینل کا جو بیسک گول ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے ریئل اسلامک ریولیوشن، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسپرچولی معاملات کو دیکھنا، اس میں جو ہے نا کوئی نالج جو ہو پاس میرے، یا اکٹھا کروں یا کوئی سرچ آؤٹ کروں تو وہ شیئر کرنا۔ تو پہلے جب یہ جو چینل تیار ہوا، شروع کیا، اس کو بنایا، تو نیت یہی تھی کہ اسلامک جو چیزیں ہیں، جیسے نام سے ہے اسلام اور قرآن، اسلامک نالج، اسلامک چیزیں اور قرآن و حدیث کو جو ہے نا بیان کیا جائے، بتایا جائے، شیئر کیا جائے، کوئی بھی اسی سلسلے میں کہ اپنی طرف سے ایک جو ہے نا اللہ رب العزت کے حضور جو پیش ہونا ہے کل، تو یہ ایک عارضی زندگی ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہاں کچھ جو زندگی کے سارے معاملات، جو غلطیاں، کوتاہیاں، ان کو تو ہوں گی بہت زیادہ، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ تو اس میں یہ ایک ایڈیشن تھا کہ پیش کرنے کے لیے کچھ تو ہو، بالکل اتنا خالی ہاتھ ہوں۔ تو اس میں یہ ساری کاوش ہے، اس میں ایک کوشش ہے یہ، اور اس کوشش کو دن بدن اور امپروو کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے سوچتا ہوں، اور کوشش ہے یہی۔ تو اب چلتے چلتے اس سلسلے میں، اسی معاملے میں، تو پھر دیکھا کہ اسلامک انٹرنیشنل لیول پہ، اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم آئے کس لیے ہیں، کرنا کیا ہے ہم نے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، اور کتنی دیر ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا مقصد دیا ہے، کرنا کیا ہے ہم نے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ غور و خوض، فکر اور سوچ، یہ ساری ذہنی طور پہ چلتی رہتی ہے، سوچتا رہتا ہوں۔ اور پھر یہ سوچا کہ ہم اس میں جو ہے جو موضوع ہے میرا، یا جو مقصد ہے، وہ واضح ہو آپ پہ کہ یہ ایک پیورلی اسلامک ریولیوشن ہے، ایک اسلامی انقلاب لانے میں، اس میں کچھ جتنا بھی اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہوں، ایک کوشش ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس میں میری مدد فرمائے، اور اسی میں سننے والوں سے، آپ سے جو ہے وہ میری پوری طرح سے التجا ہے، التماس ہے کہ مجھے کومنٹ کر کے ہر لحاظ سے گائیڈ کریں، اور اس میں ہم کوئی بھی کویسچن اس کو لے کے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے۔ ان فیوچر جو ہے اس میں کافی چیزیں ہیں کہ اس میں گروپس کو بڑھاؤں گا، اور پھر اس پہ واٹس ایپ گروپ، جو بھی سوشل میڈیا پہ گروپس جو ہے ان کو بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ بنے گی ایک، اور اس پہ کوئی جو ہے نا کورسز ایسے، نالج ایسا، چیزیں ایسی
کہ جس میں ہم ایک اسلامک ریولیوشن کو اور ریئل جو ہے نا اسلامک ریولیوشن اس پہ فوکس ہو سکے، اس کے لیے محنت ہو سکے، اس کے لیے ساری کوشش ہو سکے۔ تو یہ تھے معاملات۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ جو ہے نا 2-4 منتھ میں یہ بڑا ہو جائے، کوئی اس سے کروڑوں کمائے جائیں، یا کوئی دنیاوی معاملات کے لیے اس کا فوکس نہیں ہے۔ الحمدللہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نشتوں پر ہے۔ تو اس میں آج کا موضوع ہے، اس میں سوچتے ہوئے کہ ان چیزوں کے لیے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ بھی مجھے سجیشن دیں اور اس میں بتائیں، کومنٹ کریں، گائیڈ کریں کہ اسلامک ریئل جو ہے نا ریولیوشن دنیا میں، ٹھیک ہے، ترک میں اور جہاں جہاں پہ بھی ہے، جیسے کہ ہم وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں ارطغرل غازی والا، عثمان غازی والا، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کم سورسز سے وہ چلے اور محنت کی، اور انہوں نے ایک طرح سے فائٹ کیا، جنگیں کی، اور اسلام ایک سلطنت عثمانیہ، انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت جو ہے وہ کھڑی کی۔ وہ تقریباً 900 ایئر، 1000 سال تک وہ چلی، کتنی کامیابی کے ساتھ۔ تو ہر جو ہے باشعور مسلمان سمجھدار جو سمجھتا ہے ہسٹری کو، تاریخ کو اور احادیث کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جس کو تھوڑا ہسٹری کو لے کے جو ہے، جسے جو وقت گزرا ہے ہسٹری کو لے کے، صرف ایشیا بر اعظم کو نہیں، اور بلکہ جو صحیح صحابہ کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، صحابہ کا، اور تابعی، تبع تابعین، کس طرح حضرت خالد بن ولید، حضرت حمزہ اور طارق بن زیاد، انہوں نے کس طرح جو ہے نا فتوحات کی، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند فرمایا۔ تو آج اس لحاظ سے ہماری حالت انتہائی جو ہے وہ پریشان کن ہے اور زوال والی پوزیشن ہے بالکل بھی۔ تو اس میں بڑے سارے جو ہے نا مومن، ایمان والے مسلمان، ان کا اس تاریخ کو دیکھ کے جو ہے وہ دل کڑتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک کوشش ہے، ایک دعا ہے، بڑی آرزو ہے ہر مسلمان کی، ہونی بھی چاہیے کہ کس طرح۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے، بتانے کے لیے، اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ جو ہے ہماری بطور امت مسلمہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کی طرف ہم کیسے جائیں گے، کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اور اس میں ان چیزوں پہ جو ہے نا ایسے ایسے موضوع لے کے آنے کی کوشش ہے کہ اس پہ محنت کر کے، اس پہ نالج کلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، کہ بتایا جا سکے کہ ہم کیسے جو ہے اس سلسلے سے، اس پریشانی سے، اس زوال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو آج موضوع کے لیے جو ہے نا ایسے ہی ٹائم گزر رہا ہے، کلپ ویڈیو جو ہے وہ لینتھی ہو رہی ہے، تو بات جو ہے مقصد آج کا وہ یہ ہے کہ میں یہ بتانے کے بعد کہ اس کے چینل کا مقصد کیا ہے، تو ابھی آتا ہوں اس موضوع پہ، پوائنٹ پہ، کہ اس میں سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم ایک انسان وہ اپنا سیلف نالج حاصل کرے، وہ جانے کو ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ اس کا فزیکلی جناب وہ کیسا ہے، اس کا بایولوجی طور پر جو ہے نا، بایو کے حساب سے، بایولوجیکلی طور پہ وہ کیسا ہے، اس کی باڈی کیسی ہے، ورک کرتا ہے کیسے، وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس میں صرف اسپرچولی، روحانی، کہ ایک روحانی طور پہ ایکسپلور کریں، کہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ویسے بھی بہت زیادہ نالج جو ہے وہ آپ کو بکس میں، سوشل میڈیا پہ یہ ملتا ہے ہمیں پڑھنے کو، دیکھنے کو، لیکن میرا یہ میسج ہے صرف ایڈ کرنے کے لیے کہ ہم یہ جو روح ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور یہ نالج ہمیں جو ہے اتھینٹک یہ کہاں سے ملتا ہے۔
تو ہم اس کے لیے رجوع کرتے ہیں قرآن کریم سے، اور یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنی جو ہے نا ویڈیوز میں، کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے جڑ جائیں قرآن کریم سے، ٹھیک ہے، فوری طور پہ ایک ایمرجنسی خطبے جو ہے نا وہ نافذ کریں کہ قرآن کریم سے جڑ جائیں ہر لحاظ سے، کیونکہ دنیا جیسے مرضی ادھر ادھر ٹکرے مارتی رہے، سائنس آخر کار اسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کی بات کو ہی ماننا پڑے گا، اور مانتے بھی آ رہے ہیں ون بائی ون کر کے۔ تو اس میں جو ہے روح کو ہم سمجھیں، اپنی جو ہے نا اپنی سیلف نالج، روح کو سمجھیں، خود کو سمجھیں، خود ہی کو، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے علماء نے بھی اور مفکرین نے، اور اس میں جناب علامہ اقبال نے تو کمال کیا ہے اس میں خود ہی پہ، انہوں نے اس کو کس طرح ایکسپلور کیا ہے، ان کی شاعری کو پڑھیں، ان کی تھاٹ کو ایکسپلور کریں، دیکھیں کہ وہ چاہتے کیا ہے، کہتے کیا ہے وہ انسان سے، اس میں ہمیں مل جائے گا۔ تو قرآن کریم کی طرف ہم جاتے ہیں تو قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کریم انسان سے فرماتے ہیں جب انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اس کا سارا معاملات، اس کی سارا جو ہے پروگرام ہمارا بنا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کی پیدا کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، فرشتوں کو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام جو ہے انسانوں کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور پیدا فرمایا تو ساتھ فرمایا، سوال کر دیا ہم پہ، الست بربکم، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سیدھا جو ہے نا کویسچن ہے رب کریم کا تمام انسانیت سے، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، الست بربکم۔ تو ہمیں ویسے میں بھی اس چیز پہ بڑا غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، ذہن پہ زور ڈالتا ہوں کہ یاد آ جائے کسی طرح، کسی معاملے میں، کسی سلسلے میں، کہ ہم نے وہ کیا ایسی صورتحال تھی، کیا سین تھا جب ہم نے اللہ کریم کے حضور یہ کہا کہ قالوا بلا، قالوا بلا مطلب کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کریم نے جب ہم سے سوال کیا، ہم نے فوری اس کا جواب دیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جب فرشتوں کو، ان کو، ابلیس کو پتہ چلا تو یہ ایک مخلوق جو ہے یہ انسان ہی ہے، اس کو اللہ کریم پیدا فرما رہے ہیں، تو اس سے پھر وہ ہوا، اللہ کریم نے ان کو اکٹھا کیا، فرشتوں کو، ابلیس کو، اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے اس میں انکار کیا، وہ کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس نے انکار کیا اس میں، اسی سلسلے میں یہ جو ہے اس نے یہی چیلنج کر دیا اللہ کریم سے، ایک تو نافرمانی کی اور دوسرا چیلنج بھی کر دیا ساتھ، کہ اس کو جب زمین پہ تو بھیجے گا تو میں اس کو وہاں پہ گمراہ کروں گا، اس کو وسوسے ڈالوں گا، اس کو اس کے جو ہے نا اس کا فوکس آؤٹ کر دوں گا، اس کے ٹارگٹ سے، اس کے مقصد سے اس کو فارغ کر دوں۔ تو اب ایک طرف ہے یہ سوچ، تھاٹ، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جائے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ اس پہ ہم جتنا زیادہ غور کریں، فکر کریں، تو یہاں پہ یہ سارا فلسفہ، مین مرکز ساری کہانی کا اور سارے معاملات کا، انسان کی ہسٹری کا یہیں پہ ہے سارا، یہ مکالمہ، یہ جو بات ہے، یہ جو ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس ہیں، فرشتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس کو شارٹلی کر رہا ہوں، سمپل کہ ہم سمجھ سکیں کہ انسان ہے کیا، ہم ہیں کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، شیطان کیا ہے، اس کا کیا ٹارگٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح بہکار ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا پروگرام جو ہے ایک انسان کے لیے لانچ ہوا، اور پھر قرآن کریم جو ہے اللہ کریم کی کتاب، اس کے لیے پھر پہاڑوں سے، چیزوں سے، ان سب سے پوچھا گیا کہ یہ کون اس کو
اس کی یہ ذمہ داری کو کون پورا کرے گا، اس امانت کو کون اٹھائے گا، کون لے گا، کون اس پہ عمل کرے گا؟ تو سب نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ پہاڑوں نے جو ہے وہ بھی اس سے کہا کہ نہیں، یہ کام جو ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری ہم سے نہیں ہوگی۔ تو انسان نے پھر ہم نے اس پہ ذمہ داری لی، ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم ہمیں دیا جائے۔ اب ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ابلیس سے کہا کہ تم کرو گے گمراہ لوگوں کو، لیکن جو میرے صالح لوگ ہوں گے ان کو تم گمراہ نہیں کر سکو۔ تو یہ ہے سارا معاملات، یہ ہے ساری سٹوری۔ تو اس میں اسی کو لے کے چلنا ہے، اسی کو ذہن سے زندگی کے ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، ہر لمحے، ہر پل یہ نہیں بھولنا کہ شیطان کے ساتھ ہمارا کیا چیلنج ہے، شیطان کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں بھیجا گیا، وہ بھی سارا ایک موضوع ہے، اس کی پھر بعد میں کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ تو انسان زمین پہ ہم جناب تشریف آوری ہو گئی انسانوں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو یہاں پہ یہ معاملہ سارے یہ ٹاسک شروع ہو گیا۔ تو اس میں اب ہم نے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، خود کو دیکھنا ہے، اپنی روح کو دیکھنا ہے، اپنا مقصد دیکھنا ہے، ہم آئے یہاں پہ کس لیے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس میں پھر رب کریم نے جو ہے نا ہمارے ذہن سے اس طرح سے ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے کہ وہ ہمیں چیزیں بالکل طور پہ یاد آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی اللہ رب العزت کی اس میں حکمت ہے، وہی سب معاملات جانتا ہے۔ تو اس میں پھر ہماری ریمائنڈر کے لیے، ہمیں یاد دہانی کے لیے پھر کتابیں اللہ کریم نے جو ہے ان کا نزول فرمایا، اور پیغمبروں سے جو ہے نا ہماری مدد کرنے کی، ہمیں گائیڈ کرنے کی، رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا، اور ہمیں بتانے کے لیے، کرنے کے لیے۔ تو اب ہمیں جو ہے ہر حال میں قرآن کریم سے رجوع کرنا ہے، ٹرانسلیشن کے طور پہ، ترجمہ، تفسیر، اس پہ جو ہے نا محنت کریں، کوشش کریں، کتابیں پڑھیں اور سرچ آؤٹ کریں، اپنے مقصد کی طرف رہیں اور مقصد سے جڑے رہیں۔ تو اس میں دیکھنا ہے اللہ کریم نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اور اسلامک کی بیسک کیا ہے، اور جب ہم نے اللہ کریم کے حضور وہاں پیش ہونا ہے تو وہاں ہم اسی چیز کے جواب دے ہیں، اسی چیز کا ہم نے بتانا ہے، اسی چیز کا ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارا یہ ٹارگٹ تھا، یہ کام تھا تمہارا، تو اب تم اس کے سلسلے میں، اسی سلسلے میں کیا کر کے آئے ہو، زندگی کو کہاں گزارا ہے، کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے، عبادت کے معاملے میں کیا کیا ہے۔ جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان تجھے جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، الا لیعبدون، سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں ہے، اور ہم جو ہے عبادت کو چھوڑ کے سارے باقی کام ہم پراپر جو ہے نا 100% اس پہ ہی فوکس کر کے کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے خود کو سمجھنا ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، اور شیطان کو خصوصی طور پہ کہ اس کا کیا ٹارگٹ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ۔